الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت حسن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے۔ انہوں نے رکعت پانے کے شوق میں صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، پھر رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں جا کر مل گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم میں سے کس نے صف سے پیچھے رکوع کیا اور پھر چل کر صف میں شامل ہوا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں تھا جس نے ایسا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں خیر کی مزید حرص دے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یہ روایت، یہ حدیث کی مختلف کتابیں موجود ہے، سنن ابی داؤد اور اسی طرح مسند احمد میں، اور اس حدیث کی اصل جو ہے بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ سجدہ سہو کے احکامات سے متعلق دروس میں یہ حدیث درمیان میں آئی تھی۔ آج ہم اس حدیث سے دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو رکوع میں پائے اور رکوع میں شامل ہو کر صف تک پہنچ جائے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، صف تک پہنچے بغیر نماز شروع کرنا درست نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، کبھی کبھی کچھ لوگ لا علمی میں یا اپنے طور پر کوئی چیز محسوس کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ امام جس حالت میں ہوتا ہے اس حالت میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ جو حالت ان کی چھوٹ گئی ہوتی ہے وہ اسے پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو ایسے کہ کیا کرتے ہیں کہ اگر امام سجدے میں ہے مثال کے طور پر، تو وہ آئیں گے، پہلے قیام کریں گے، نیت باندھ کر پورا پڑھیں گے، رکوع کریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی طرف دوڑ کر آنا منع ہے۔ نماز میں سکون اور وقار ضروری ہے۔ نماز سکون والی چیز ہے، انسان جب سکون سے آئے گا تو نماز میں سکون سے رہے گا۔ اگر اس کو شروع میں ہی سکون نہیں ملا تو نماز میں سکون اور وقار نہیں حاصل کر پائے گا، لہذا اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب نماز کے لیے آؤ تو 2-3 باتیں تمہارے اوپر ہونی چاہیے۔ کون سا؟ سکون ہونا چاہیے، وقار ہونا چاہیے، یعنی سکون کے ساتھ تو کسی قسم کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی شخصیت میں وقار ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ آؤ کہ آپ ایک عزت والے کام کے لیے، عبادت کے لیے جا رہے ہو تو عزت اور وقار ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، نماز میں تھوڑا سا چلنا صف تک پہنچنے کے لیے نقصان نہیں دیتا، بشرطے کہ نماز کی ضرورت ہو۔ تھوڑا سا تیز سے چل سکتے ہیں، وہ بھی نماز کے مصلحت اور ضرورت کے تحت ہو تو اتنا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، رکعت رکوع پانے سے مل جاتی ہے، اگر نہ ملتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرہ کو رکعت دوبارہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ یہی حدیث ہماری جو دلیل ہے، جو سب سے مضبوط دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اس رکعت کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اگر ذرا برابر بھی رکوع کے ملنے سے رکعت نہیں ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ چھٹی بات، اس حدیث سے اکیلے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے جواز پر دلیل نہیں ملتی، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پورے وقت پیچھے کھڑے نہیں تھے۔ پورے وقت پیچھے کھڑے، ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ صف مکمل ہو گئی، کوئی پیچھے اکیلے نماز پڑھے، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ پورا وقت وہ اکیلے تنہا نماز پڑھے گا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس سے منع بھی کیا گیا ہے۔ لیکن ہاں کچھ وقت کے لیے جائز ہے، کچھ وقت کے لیے، جیسے مثال کے طور پر سب پوری ہو گئی ہے، ایک آدمی بعد میں آیا اور وہ کھڑا ہو گیا، کچھ لمحہ اس کا اگر اکیلے نماز پڑھ لیتا تو یہ جائز ہے۔
کیونکہ اسے امکان اگر موجود ہے کہ کچھ اور مصلی آئیں گے اور میرے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اتنی حد تک تو جائز ہے، لیکن مستقل پوری نماز ہی وہ اکیلے پڑھے یہ جماعت کے ساتھ ایسا درست نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، کسی کو شامل کر لے یا آگے والے میں سے کسی کو لے لے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، کیسے لینا ہے، کیا کرنا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو بھی ہم بیان کریں گے تاکہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ ساتویں بات، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے رکوع پایا اس پر سورہ فاتحہ کی قراءت ساقط ہو جاتی ہے۔ رکوع پا لیا، رکعت پا لیا، اب رکعت میں سورہ فاتحہ اور قیام بھی ہے، لیکن اس حالت میں یاد رکھیے، اس حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے، سورہ فاتحہ وہ نہیں پڑھے گا۔ لیکن اصل حکم وہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ خاص حالت ہے، اس کو یاد رکھیے، یہ اس اصول کو ہر جگہ لے جا کر فٹ نہیں کر سکتے۔ نمبر 8، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ خیر کے شوق میں جلدی آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرص کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ چاہت اور یہ حرص جو نیکیوں میں بڑھنے کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ کر دے۔ تو ابو بکرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک فضیلت والے صحابی ہے۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی بلکہ نرمی سے وہاں پر سکھایا اور سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا، سختی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ 10ویں بات، جو شخص غلطی یا لا علمی میں کرے اس پر گناہ نہیں، بس اسے سمجھا دیا جائے گا۔ یہ ان کی لا علمی میں غلطی تھی، انہیں سمجھا دیا گیا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ 11ویں بات، امام کو جس حالت میں پاؤ اسی میں شامل ہو جانا افضل ہے، کھڑے ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔ کچھ لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ اگر رکعت ان کو نہیں ملی یا کچھ رکن کچھ حصہ چھوٹ گیا تو اب وہ رکعت میں پورا کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ افضل ترین طریقہ کیا ہے کہ جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شامل ہو جائے، جتنا حصہ مل جائے اتنا حصہ اچھا، یہ افضل طریقہ ہے۔ کھڑے ہو کر انتظار کرنا کہ امام کا سجدہ بھی مکمل ہو جائے پھر وہ اٹھے گا تو ہم ساتھ میں پڑھیں گے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ مفضول طریقہ ہے۔ 12ویں اور آخری بات، منکر کو یعنی کسی برائی کو، غلطی کو دیکھ کر فوراً سمجھا دینا چاہیے۔ ضرورت کے وقت وضاحت مؤخر نہیں کی جاتی، وہاں ضرورت تھی اس وضاحت کی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، اس کو مؤخر نہیں کیا کہ کسی اور وقت میں ہم جا کر بتائیں گے، بلکہ اسی وقت، کیونکہ ایک منکر تھا، ایک غلط کام تھا۔ غلط کام کیا ہو رہا تھا؟ اجتماعیت کا اور جماعت کی جو تقاضے ہیں اس کو پامال کیا جا رہا تھا کہ ایک صحابی پہلے سے ہی نماز کے اندر داخل ہو کر اکیلے تنہا ہو کے ہوئے پھر نماز میں شریک ہو رہے، تو یہاں پر ایک منکر ہے، ایک طرح کی جو ہے نماز جماعت کے خلاف ایک چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً سمجھا دیا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو فوراً سمجھا دیا جائے تو وہ بر وقت بہتر ہوتی ہے بالمقابل بعد میں سمجھانے کی۔ تو یہ 12 باتیں تھیں جو اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔